السلام علیکم۔ میری شادی کی رات تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا کہ باہر شور سا مچ گیا۔ میرا شوہر فوراً باہر نکل گیا اور جب صبح واپس آیا تو بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن یہ سلسلہ تو چل نکلا تھا۔ میرا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آتا اور مجھے یہی کہتا کہ چھوٹا بھائی بیمار ہے۔ ایک بار میں کمرے سے باہر نکل آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو دل میں ارمانوں کا سمندر لیے جب میں اپنے جیون ساتھی کے گھر میں داخل ہوئی تو میرا دل عجیب ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ ایک نئے رشتے کے احساس نے میرے وجود کو مکمل سا کر دیا تھا۔ ماں باپ کے گھر سے لے کر پیا کے گھر تک کا سفر زندگی کو بدل دینے کا سفر ہوتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی تو یوں پوری کی پوری ہی بدل جائے گی۔ شادی کے بعد مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیوں میری ماں ہر وقت میرے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ ماں باپ کے لیے بیٹیوں کے اچھے نصیب ہونا بھی کتنا اہم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے سچ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے کتنی ہی چھان پھٹک کیوں نہ کر لی جائے، صحیح معنوں میں سچائی تو رشتے بننے کے بعد ہی سامنے آتی ہے۔ کبھی کبھی اس سے پہلے سب نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی بہت چھان بین کی تھی، لیکن ایک بہت بڑا سچ مجھ پر شادی کے بعد کھلا جسے جان کر میں دہل گئی تھی۔ شادی کے بعد جب مجھے میری ساس نے میرے کمرے میں لے جا کر بٹھایا تو چار سو پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا اور مجھے بھی بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی بھی اب اپنے شوہر کے نام سے سجنے والی ہے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی میرے اندر ایک عجیب شرم پیدا ہو گئی تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھے رخصتی سے پہلے بہت ستایا تھا اور میرے شوہر کا نام لے لے کر مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ میں دیکھنے میں حد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے کسی شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا اور وہیں سے ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے اور انہوں نے میرے لیے خود رشتہ بھیجا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن آج ان کے کمرے میں بیٹھ کر میں پوری طرح صرف اور صرف انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مانو میرا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا۔ جیسے جیسے بھاری قدموں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی میں شرم سے گلابی پڑتی جا رہی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر سہیل نے اپنی بھاری آواز میں مجھے سلام کیا تو میں مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ سہیل آہستہ سے میرے برابر میں بیٹھ گئے اور میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جیسے ہی میری پہلی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان کے آگے تو میری خوبصورتی کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر میری تعریفیں کرنے لگے۔ مجھے ان کا اس طرح باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے رونمائی میں مجھے کنگن پہنائے تھے۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی بالکل مکمل ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل میرے سسرال میں ایسا شور اٹھا کہ میں اور سہیل ہڑبڑا گئے اور سہیل فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئے اور ہمارے رشتے کی تمام تر خوبصورتی اسی وقت ہی مان پڑ گئی۔ قطرہ قطرہ رات بیت رہی تھی اور میں سہیل کی منتظر تھی، لیکن اگلے 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی سہیل کمرے میں واپس نہیں آئے تھے اور میرے سارے ارمان جیسے جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ سہیل کا انتظار کرتے کرتے بالآخر میں تھک کر سو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند لگ گئی اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو سہیل میرے برابر میں ہی سو رہے تھے، لیکن مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کب کمرے میں آئے اور اس طرح ہماری شادی کی پہلی رات ہی برباد ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سسرال میں ایسا کیا ہوا ہے جو اتنا شور مچ گیا تھا، لیکن فی الحال مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے شوہر سے شدید ناراضگی تھی جس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کم از کم وہ پلٹ کر آ کر مجھے ایک دفعہ بتاتا تو صحیح کہ کیا ہوا ہے۔ میں نئی دلہن تھی، میرے لیے گھر میں سب کچھ نیا تھا، میں کیسے کمرے سے باہر نکل جاتی۔ جب صبح سہیل کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اٹھتے ہی مجھ سے معافی مانگ لی اور لمحوں میں ہی میرا دل صاف ہو گیا۔ میں ایسی ہی تھی کہ جتنی جلدی مجھے غصہ آتا تھا
इससे ज्यादा जल्दी मेरा गुस्सा ठंडा भी हो जाया करता था। मैंने सुहेल से पूछा कि भला रात ऐसा क्या हो गया था कि इतना शोर मच गया था और आप भी पलटकर वापस कमरे में नहीं आए। जिस पर सुहेल ने बताया कि उनके छोटे भाई को अचानक ही पेट में शदीद दर्द उठा था और वो दर्द के मारे फर्श पर लौट रहा था और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसीलिए उसे अपने छोटे भाई फारूक को फौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ा। लेकिन अब वो ठीक है, डॉक्टर्स ने उसे दवाइयाँ दे दी है और अब वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। ये सुनकर मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी हुई कि रात मैंने सुहेल से नाराज होने में गुजार दी और एक दफा भी ये नहीं सोचा कि घर में कोई बड़ा मसला भी हो सकता था। सारा दिन सुहेल का वलीमे की तैयारियों में गुजर गया और मैं भी पार्लर में मसरूफ रही। वलीमे की तकरीब भी बहुत अच्छे से खत्म हुई और हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ थामकर कमरे में चले आए। इससे पहले कि हम दोनों आपस में कोई बात करते या कुछ फुर्सत के पल साथ गुजारते, फिर वही शोर बुलंद हो चुका था और सुहेल एक बार फिर मुझे छोड़कर परेशानी के आलम में कमरे से बाहर भागे। मैंने भी सोचा कि मैं उनके पीछे जाकर देखूं तो कि आखिर मेरे देवर को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो सब लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं वलीमा के लिबास में ही बैठी हुई थी, इसलिए मुझे कमरे से बाहर निकलते हुए कुछ झिझक हो रही थी और सुहेल भी जाते जाते मुझे कह कर गए थे कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। मैंने सोचा कि आज तो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे क्योंकि कल ही तो अपने भाई को अस्पताल लेकर गए थे। लेकिन उनका इंतजार करते करते आज फिर मैं सो चुकी थी और वो वापस नहीं आए। जब सुबह के वक्त फिर से मेरी आंख खुली तो सुहेल मेरे पास ही सोए हुए थे और जब वो उठे तो मुझसे बहुत खफा थे। कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन तुम्हें तो अपनी नींद इतनी प्यारी है कि हमारी नई नई शादीशुदा जिंदगी का भी ख्याल नहीं। मैं जो उनसे नाराज होने का सोच रही थी वो तो मुझसे खफा होकर बैठे हुए थे। अपनी गलती ना होते हुए भी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई और मैंने उनसे कहा कि आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, शायद वलीमे की तकरीब की वजह से, शायद इसीलिए मुझे नींद लग गई। ये सुनकर सुहेल का रवैया बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो कुछ नाराज हैं। शादी का घर होने की वजह से घर मेहमानों से भरा हुआ था। सुबह होते ही सब रिश्तेदार आ जाते और शाम ढले वापस जाते। ऐसे में दिन भर सुहेल घर से बाहर ही रहे और मैं औरतों की महफिल में सबके दरमियान बैठी रही। मुझे सारा दिन सुहेल की शक्ल नजर न आई। हमारी शादी को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अभी तक अपनी जगह कायम थी। मेरे ससुराल वाले भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो हम दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने नहीं दे रहे थे। मेरे अंदर एक अलाव सा दहक रहा था। शादी को लेकर मैंने जितने सपने सजाए थे उनकी किरचियां मेरी आंखों में चुभ रही थी और न जाने क्यों बार बार मेरी आंखों में पानी आ रहा था। मैं जब्त का बंधन बांधे सारे घर में यहाँ वहाँ चकराती फिर रही थी। अब तो मुझसे औरतों की महफिल में बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं बस एक नजर सुहेल को देखना चाहती थी कि जिसके सहारे में इस घर में आई थी वो मुझे छोड़कर जाने कहाँ गायब था। सारा दिन घर में देवर की बीमारी को लेकर कोई बात भी नहीं हुई थी और मैंने अभी तक अपने देवर को भी नहीं देखा था। मुझे ये सोचकर थोड़ा सुकून हो गया था कि शायद उसकी हालत बेहतर हो गई है। जब भी घर में किसी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। पूरा दिन जले पाव की बिल्ली बने रहने के बाद जब रात के 12 बजे मुझे मेरे ससुराल वालों ने कमरे में आने दिया तो मैं बेताबी से कमरे में आकर बैठ गई और सुहेल का इंतजार करने लगी। अब मुझे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हर औरत की तरह मेरे अंदर भी बहुत से जज्बात थे और मैं अपने जज्बात से लड़ लड़ कर थक गई थी। हर औरत की ही ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने शोहर की संगत में कुछ वक्त गुजारे। बहुत इंतजार करने के बाद जब सुहेल कमरे में आए तो मैं उन्हीं की मुंतजिर थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा कर बोले कि अच्छा हुआ तुम जाग रही हो, मुझे लगता था कि शायद तुम कल की तरह सो गई होगी। मैंने सुहेल से पूछा कि वो दिन भर कहाँ थे। मैंने तो पूरे दिन उनकी एक झलक भी नहीं देखी। जिस पर सुहेल ने कहा कि घर मेहमानों से भरा हुआ था और ऐसे में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो घर की औरतों के दरमियान आकर बैठे, इसीलिए वो सारा दिन अपने दोस्तों में गुजार कर आए थे। अभी वो मुझसे बातें कर ही रहे थे कि दोबारा से पूरे घर में शोर मच गया। सुहेल जैसे ही बाहर जाने के लिए उठने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और उनसे कहा कि घर में और भी तो लोग हैं,
آپ کا جانا ضروری تو نہیں؟ یہ سن کر سہیل ایک دم ہی غصے میں آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ تمہاری خاطر میں اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تم فضول کی باتیں نہ کرو اور اپنا منہ بند کر کے کمرے میں ہی بیٹھی رہو۔ میں نے سہیل سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو ایسی کون سی بیماری ہے جو رات ہوتے ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور دن بھر تو گھر میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ سہیل نے ایک قہر برساتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور بغیر جواب دیے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ساری رات پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی لیکن وہ واپس نہ آئے۔ شادی کے شروع کے وہ دن جو میاں بیوی کی محبت اور الفت کے دن ہوتے ہیں، جب ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، ہمارے وہ دن لڑائی جھگڑے کی نظر ہو گئے تھے۔ ساری رات تکیا بھگونے کے باوجود بھی مجھے قرار نہیں آیا تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور میں نے کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر پھینک دیا تھا۔ عام طور پر میرا غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ تو میرے اندر جیسے ایک آگ بھڑک رہی تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے دیور کے پیٹ میں ایسے کون سے درد اٹھتے ہیں جو صرف سہیل کی موجودگی میں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میرے اور سہیل کے درمیان بات چیت بالکل بند ہو گئی تھی، نہ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ صبح میں نے سیدھے سیدھے اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ فاروق کو ایسی کون سی بیماری ہے جو پورا گھر ایک دم ہی شور مچا دیتا ہے جبکہ پورا دن وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب یہ گھر بہت پر اسرار لگنے لگا تھا۔ جس سے بھی رات کے حوالے سے بات کرتی وہ خاموش ہو جاتا یا بات ہی بدل دیتا۔ نہ جانے میرے دیور کو ایسی کون سی بیماری تھی کہ جس کی پردہ پوشی کی جا رہی تھی۔ گھر میں سہیل کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا، لیکن سب کا ہی رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ سہیل کا چھوٹا بھائی تو ہر وقت کمرے میں ہی بند رہتا۔ میں جب بھی سہیل سے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ یہی کہتے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ دراصل اسے بیماری کیا ہے۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس پورے 1 ہفتے میں نے اور سہیل نے کوئی رات ایک ساتھ نہیں گزاری تھی۔ گھر میں ہر رات ہی شور اٹھتا اور سہیل ہر بار مجھے چھوڑ کر باہر چلے جاتے، اور اب تو مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ جب تک سہیل کمرے میں آتے تب تک میں سو چکی ہوتی۔ دن بہ دن ہمارا رشتہ مردہ ہوتا جا رہا تھا اور سہیل کے گھر والوں کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ سہیل کے ابا تو سارا دن مجھے نظر ہی نہیں آتے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ رات کے کس پہر گھر لوٹتے ہیں۔ میں نے صرف شادی کے دن انہیں ایک جھلک دیکھا تھا اور اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں ان حالات سے تنگ آ کر کچھ دن رہنے کے لیے اپنے میکے میں رہنے چلی آئی۔ میکے آتے ہی سب نے مجھ سے سہیل کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہوں یا نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سب کے سامنے سہیل کا بھرم رکھ لیا اور سب کو یہی بتایا کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ 2-4 دن گزارنے کے بعد سہیل مجھے واپس لینے کے لیے آ گئے تھے۔ سہیل کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ہماری زندگی اسی ڈگر پر چلنی ہے۔ سہیل نے سارا راستہ میرا بہت خیال کیا، مجھ سے باتیں کی اور میرے لیے گجرے بھی خریدے۔ میں پہلی بار ان کا یہ محبت بھرا رویہ دیکھ رہی تھی اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا گھر آئے۔ میرا بس چلتا تو میں ساری زندگی اسی راستے میں گزارتی، لیکن آدھے ہی گھنٹے میں ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ عام طور پر بھی سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں ہی بند رہتے تھے، لیکن نہ جانے آدھی رات کو سب کو کیا مصیبت پڑتی کہ میری اور سہیل کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے شور مچانے نکل آتے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہی لگتا کہ میرے سسرال والے چاہتے ہی نہیں کہ میں اور سہیل اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں اور سہیل بس ایک ساتھ رہیں اور کوئی اور ہمارے درمیان بالکل نہ آئے، لیکن رات ہوتے ہی پھر وہی شور ہنگامہ۔ میں نے سہیل سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اگر آج مجھے چھوڑ کر گئے تو پلٹ کر واپس میرے پاس نہ آئیں۔ سہیل نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ شور بڑھنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فاروق کو دوا دینے کی بجائے سب شور کیوں مچاتے ہیں۔ یہی بات میں نے جب سہیل سے پوچھی تو وہ نظریں چرا گئی اور کہنے لگے میں نہیں گیا نا آج تمہیں چھوڑ کر تو تم بھی باہر دھیان نہ دو بلکہ مجھ سے بات کرو۔ لیکن کچھ ہی دیر میں آوازیں اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً سہیل کو میرا ہاتھ چھڑا کر جانا ہی پڑا۔
آج تو میں کمرے میں رہنے والی نہیں تھی، بس اب اس قصے کو آر یا پار کرنا ہی تھا۔ آخر باقی گھر والے کیوں فاروق کو دیکھ نہیں سکتے تھے؟ کیا فاروق صرف سہیل کی ہی ذمہ داری تھا؟ میں بھی سہیل کے پیچھے کمرے سے نکل پڑی اور جب میں لاؤنج میں پہنچی تو سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ فاروق ایک کونے میں ڈرا سہما کانپ رہا تھا۔ میری دونوں نندے زور زور سے رو رہی تھی۔ ان کے رونے کی آوازیں ہی میرے کمرے میں آیا کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ فاروق کی وجہ سے روتی ہیں، لیکن آج مجھ پر جو بھید کھلا وہ جان کر میں لرز کر رہ گئی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس گھر کا ماحول اتنا عجیب کیوں تھا اور کیوں سب ہر وقت اپنے کمروں میں چھپے بیٹھے رہتے تھے۔ مجھے لاؤنج میں دیکھ کر سہیل کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور میں جان گئی کہ کیوں وہ آج تک مجھے چھوڑ کر کمرے سے فوراً بھاگتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کبھی سچائی جانوں، اسی لیے مجھے کمرے سے نکلنے کے لیے بھی منع کر دیتے تھے۔ لیکن آج جیسے ہی میں لاؤنج میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئی کہ میرے سسر ہاتھ میں لکڑی اٹھائے میری ساس کو مارنے کے در پہ تھے اور فاروق سمیت میری دونوں چھوٹی نندیں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ سہیل اپنے ابا کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میرے سسر کسی نہ کسی طرح میری ساس کو لکڑی مار ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے جا رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ برا حال میرے چھوٹے دیور فاروق کا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر کے بھی وہ بری طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ میں فاروق کو زبردستی اس کے کمرے میں لے گئی اور اپنی دونوں نندوں کو بھی وہیں بٹھا دیا۔ میرے سسر مجھے دیکھ کر بھی نہیں رکے تھے، بلکہ وہ اسی طرح میری ساس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے۔ میری نندیں جو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی میرا ساتھ پا کر میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ آدھی رات تک باہر سے میرے سسر کی آوازیں آتی رہیں۔ میرا کمرہ کیونکہ کافی دور تھا اس لیے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ شور کس طرح کا ہے، لیکن فاروق کا کمرہ لاؤنج کے ساتھ ہی تھا، اس لیے بالکل واضح آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب کچھ گھنٹوں بعد باہر سناٹا چھا گیا تو سہیل میرے پاس فاروق کے کمرے میں چلے آئے۔ اپنی دونوں بہنوں کو تسلی دے کر انہوں نے سونے کے لیے بھیج دیا اور خود فاروق کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ فاروق کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے پیار سے سمجھا رہے تھے، جبکہ ان کی اپنی آواز میں ایک عجیب سا کرب اور بے بسی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاروق ان کا ہاتھ پکڑ کر سو گیا تھا۔ جب اس کی نیند گہری ہوئی تو فاروق سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ میرے ہمراہ کمرے میں چلے آئے۔ بہت دیر تک سر جھکائے میرے سامنے بیٹھے رہنے کے بعد جب سہیل نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی اور ان کے ماتھے کی نسیں تنی ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہی ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا اور کچھ آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ جب وہ کچھ نارمل ہوئے تو خود ہی بتانے لگے کہ ان کے ابا ہمیشہ سے ہی ان کی اماں پر ظلم کرتے آئے تھے۔ سہیل نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو مار کھاتے دیکھا تھا۔ جب تک سہیل کی دادی زندہ تھی وہ بھی سہیل کی اماں پر اتنا ہی ظلم کرتی تھی۔ سہیل کی اماں ایک غریب اور یتیم عورت تھی۔ وہ سہیل کے دادا کی دوست کی بیٹی تھی اور سہیل کے دادا نے اپنی مرضی سے انہیں اپنی بہو بنا لیا تھا۔ سہیل کے ابا اور دادی اس رشتے سے کبھی خوش نہیں تھے، لیکن وہ سہیل کے دادا کے فیصلے کے آگے مجبور تھے۔ جیسے ہی سہیل کے دادا کا انتقال ہوا ان کی اماں ظلم کی چکی میں پس گئیں۔ سہیل کے ابا اور دادی کو اپنی نفرت کو باہر نکالنے کا موقع مل گیا، کیونکہ جب تک دادا زندہ تھے وہ دونوں اماں کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ سہیل کے ابا تو ان کی اماں کو کب کا چھوڑتے تھے، لیکن سہیل کی پیدائش نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی اور یوں وہ سہیل کی اماں کو زبردستی جھیلنے لگے تھے۔ دن بہ دن وہ سہیل کی اماں کو پہلے سے زیادہ مارتے۔ پہلے تو وہ دن بھر تشدد کا یہ سلسلہ جاری رہتا تھا، لیکن سہیل نے بتایا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی تو ان کے ابا نے سہیل کی لاکھ منتوں کی وجہ سے دن میں گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتے، لیکن رات کو جیسے ہی گھر آتے تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اماں کو مارنے لگتے۔ فاروق گھر کے اس ماحول کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکا تھا، جبکہ سہیل کی دونوں چھوٹی بہنیں ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ وہ دونوں کئی سالوں سے اسکول میں بھی خراب کارکردگی دکھا رہی تھی۔ سہیل اپنے گھر کے حالات سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر مجھ سے سچ چھپاتے رہے اور فاروق کی بیماری کا بہانہ کرتے رہے۔ سچ جان کر تو میں جیسے ہل کر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پر کس طرح اتنا تشدد کر سکتا ہے بھلا؟ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے سچ نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں اتنی آسانی سے کبھی یقین نہیں کر پاتی۔
میں نے سہیل کو تسلی دی تھی کہ ہم دونوں مل کر فاروق اور دونوں چھوٹی بہنوں کو واپس ایک نارمل زندگی کی طرف لے آئیں گے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میرا مثبت رویہ دیکھ کر فاروق کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی نا؟ میں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے سہیل کے شانے پہ اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم دونوں مل کر محنت کرنی تھی۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں ہلکی سی بھی نوک جھوک ہو تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر جھگڑے انتہائی نوعیت کے ہوں تو بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ان کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ دل سے قبول کریں۔